من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نجم نہیں ہے، لفظ نجم ہے، جیم کے اوپر جزم ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1070۔ حدیث پاک سنیں اس کی فضیلت۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اول سورۃ انزلت فیہا سجدہ، پہلی وہ سورت جس میں سجدہ نازل ہوا وہ ون نجم ہے۔ پہلی صورت جس میں سجدہ، جو ہم نہیں کرتے سجدہ تلاوت، وہ سورہ نجم ہے۔ کہتے ہیں جب آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، جو پیچھے صحابہ تھے سب نے سجدہ کیا۔ ایک شخص کو دیکھا میں نے، اس نے زمین سے مٹی کی مٹھی بھری اور وہاں پیشانی پہ لگا کے وہ کھڑے ہو کے سجدہ کر رہا تھا، مطلب جھکنے کو وہ تیار نہیں ہوا۔ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہو کے مرا۔ جس نے ایسا کیا ہم نے دیکھا وہ کافر ہو کے مرا۔ وہ کون ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کھڑے کھڑے سجدہ کیا تو اللہ کو وہ سجدہ پسند نہ آیا، کافر ہو کے مر گیا۔ پڑھی بسم اللہ۔ ہمارے لیے جو قانون ہے وہ قانون یہ ہے، الخالق یقسم بما شاء من خلقہ، خالق اپنی مخلوق سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن والمخلوق لا ينبغي له ان يقسم الا بالخالق، مخلوق کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سوائے خالق کے قسم اٹھائے۔ مخلوق کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ سوائے خالق کی قسم اٹھائے۔ قسم شریعت میں صرف خالق کی معتبر ہے۔ یہ جو قرآن ہے، قرآن کی جو قسمیں پرہا میں اور پنجیت میں اٹھائی جاتی ہیں، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ بے وضو حالت میں اس کو سر پہ رکھا جائے، قسم اٹھا جائے۔ قسم صرف خالق کی ہے۔ پڑھیے جی صاحبکم وما غوا۔ اچھا، رب نے یہ قسم اٹھا کے آگے فرمایا کیا؟ نہ راہ حق سے بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ بہکا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نہیں کہتے آقا ہمارے صاحب ہیں، یہ جائز ہے، لیکن محمد صاحب کہنا وہ جائز نہیں ہے کہ محمد صاحب، یہ صاحب۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے آقا ہیں، ہمارے صاحب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ یہی لفظ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے اللہ فرماتا ہے نہ راہ حق سے بھٹکا تمہارا ساتھی اور نہ بہکا۔ وما ینطق، وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، تو پھر کہاں سے بولتے ہیں؟ تو اللہ نے خود بتایا ان ہوا وحش جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ کب آیت نازل ہوئی؟ یہ جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، راوی ہیں ان کا نہ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، کہتے ہیں میں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان کو یاد کروں گا، امت تک پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں مجھے قریشیوں نے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تو ہر چیز کو لکھتا ہے جو رسول اللہ سے سنتا ہے، ہو سکتا ہے رسول اللہ تو بشر ہیں، یتکلموا فی الغضب، غصے میں کوئی بات کر دیتے ہوں تو وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے رک گیا۔ جب رکا نا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، یہی معاملہ میں نے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں لکھتا تھا، قریشیوں کے منع کرنے سے میں رک گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اکتب، میں کہتا ہوں تو لکھا کر۔ وہ وجہ کیا ہے؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منی الا حق، فرمایا جو بھی مجھ سے نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، چاہے غصے میں ہوں چاہے جس چیز حالت میں ہوں، جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ فرمایا میں محمد کہتا ہوں تو لکھا کر۔ دوسری حدیث پاک سنیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اخبرتکم، میں تمہیں جو بھی خبر دوں وہ یہ سمجھا کرو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، فہو الذی لا شک فی،
اور وہ ایسی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور بات سنیں، حضرت ابو سعید ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا لا اقول الا حقا، میں جو بھی کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بعض دفعہ آپ ہم سے خوش طبی کرتے ہیں تو پھر وہ بھی لکھ لیا کریں۔ فرمایا انی لا اقول الا حقا، خوش طبی کرتے ہوئے بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوش طبی کرتے ہوئے بھی میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ یہ شانیں ہیں، اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ پڑھیے جی، یہ شان اتنی کیوں ہے؟ سکھایا کس نے ہے؟ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والوں نے۔ اب وہ کون ہیں؟ مراد اس سے جبرائیل امین ہے۔ پڑھیے جی، ذو مرۃ فاستویٰ، اچھا سکھایا انہیں زبردست قوتوں والے نے، بڑے دانا نے، پھر اس نے قصد کیا۔ اب شدید القوا سے جبرائیل امین، ذو مرہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاستویٰ پھر اس نے قصد کیا۔ اس فاستویٰ کے فاعل میں اختلاف ہے کہ وہ رب ہے یا جبرائیل امین ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پڑھیے جی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر، افق کے اعلیٰ آسمانوں کے اوپر جو کنارہ ہے۔ ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فَتَدَلَّى اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پس فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم۔ جب اتنا فاصلہ رہ گیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَوْحَىٰ پس وحی کی اللہ نے اِلیٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کی طرف۔ اچھا ایک وحی ہے وہ جو نہیں اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ہے وحی نبوت، وحی نبوت کا اظہار، اور یہ جو ہے نا فَأَوْحَىٰ إِلیٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وحی رسالت ہے جو اللہ نے معراج کے دن آپ کو عطا فرمائی۔ رسالت کیا ہوتا ہے؟ نبی تو وہی ہے جو پچھلی شریعت کے ہوتے ہیں، رسالت والے دن اللہ نے 5 نمازیں تحفے میں دی تھیں رسالت والے دن۔ اگر آپ جی جی، پہلی ملاقات ہے لا عبدہ اپنے بندے کی طرف، ما اوحا جو وحی کی۔ اب میں نا یہاں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ابن کثیر کا، کہ یہ اپنا موقف ہے۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے، ایک جب وحی لے کے آئے تھے اور ایک جب سدرۃ المنتہا پہ ملاقات ہوئی تھی۔ 2 بار جبرائیل امین کو دیکھا ہے، یہ واضح موقف ہے۔ لیکن جس موقف کو اختیار کیا گیا ہے اب اس پر میں آپ کو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، صحیح مسلم، راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا ارا، فرمایا رأیت نورا، میں نے رب کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے، میں نے رب کو ایک نور کی شکل میں دیکھا ہے۔ یہ ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک، محمد بن کعب کہتے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیتہ بفؤادی مرتین، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ یہ ہے نا ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ جو لفظ فؤاد ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا گیا حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت نہرا ورأیت وراء النہر حجابا، نہر کو دیکھا اور نہر کے پیچھے ایک حجاب دیکھا، ورأیت وراء الحجاب نورا، حجاب کے پیچھے ایک نور کو دیکھا، لم آرا غیر ذالک، اس کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ یہ 3 حدیثیں۔ چوتھی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ 4 حدیثیں۔ 5ویں حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان۔ اب حضرت اکرمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ دعویٰ تھا کہ رب نے محمد مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے۔
تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا الیس اللہ یقول، اللہ قرآن میں نہیں فرماتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام آیت نمبر 103، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں تو ادراک ہی نہیں کر سکتی میرا، تو محمد نے کیسے رب کو دیکھ لیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا ویحکا، یہ ایک جملہ ہوتا ہے، فرمایا ذاکا اذا تجلی بنورہ الذی، فرمایا رب کا ادراک کوئی آنکھ نہیں کر سکتی اس وقت جب رب اپنے نور کے سارے پردے ہٹا دے، جب رب اپنے نور کے سارے پردے ہٹا دے تو پھر کوئی نہیں ہے۔ لیکن وقد رآ ربہ مرتین، ہمارے نبی نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے، 2 بار دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ ہے حدیث پاک سنیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ہم بنو ہاشم ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 بار اپنا دیدار عطا فرمایا اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ فرق کیا ہے کہ موسیٰ نے وہاں کلام کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کے دیدار کیا، جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب سنیں جی، جب وہاں جاتے ہیں تو شان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں نے جب رب کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا یا محمد، اے محمد، اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا جانتے ہو یہ جو مالا اعلی کی جماعت ہے یہ جھگڑا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے عرض کی لا یا رب میں نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت بردہا بین ثدییہ، فرمایا میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ جب رب کا دست قدرت آیا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اب میں جو زمین و آسمان میں تھا سب کچھ جان گیا۔ اب رب نے پھر پوچھا یا محمد آپ جانتے ہو مالا اعلیٰ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اب میرے آقا نے بتایا کیا؟ یختصمون فی الکفارات والدرجات، یہ مالا اعلیٰ فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں درجات میں، کفارات میں۔ وہ کیا ہیں؟ المکثو فی المساجد بعد الصلوات، نمازوں کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا، اور فرمایا والمشی علی الاقدام الی الجمعات، جمعے کی طرف پیدل چل کے آنا، اور سردیوں کی راتوں میں ٹھنڈا وضو کر کے نماز، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ 3 چیزیں ہیں کفارات۔ فرمایا جو یہ کرتا رہا زندگی بھی خیر کی اور موت بھی خیر کی۔ اور سنیں، فرمایا جب وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اللہ نے ایک دعا بتائی اپنے نبی کو، اے محمد اذا صلیت، جب بھی نماز پڑھی کرو تو یہ دعا پڑھی کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، یہ دعا سکھائی گئی آقا علیہ السلام کو۔ اچھا یہ تو ہیں کفارات، درجات کیا ہیں؟ درجات ہیں کھانا خرچ کرنا، سلام کو عام کرنا، رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا اب آؤ، جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے، انکار کس چیز کا کیا ہے؟ وہ عتبہ بن ابو لہب، اس بدبخت نے یہ شام کی تجارت کے لیے جا رہا تھا اور یہ اعلان کر کے گیا، اس نے کہا سنو میں ایک اعلان کر رہا ہوں، یہ جو قرآن میں نہیں آتا دنا فتد اللہ، قریب ہوا رب اور قریب ہوا، یا جبرائیل امین اور قریب ہوئے، یہ جو ہے اللہ وہ کہنے لگا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اے مکے والے سن، میں کافر ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی کہ وہ انکار کر رہا ہے، فَصَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلْبًا مِّن كِلَابِهِ، فرمایا اللہ اس پہ شیر کتا مسلط کرے گا جو اس کی جان لے گا۔ اب سنیں، ایک راوی ہیں کہتے ہیں حبار بن اسود کہتے ہیں میں اس سفر میں ساتھ تھا، ہم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں شیروں کی کثرت تھی۔ کہتے ہیں وہ شیر فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْأَسَدَ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ شیر آیا، فَجَعَلَ يَشُمُّ رُؤُوسَ الْقَوْمِ وَاحِدًا وَاحِدًا، وہ قوم کے سروں کو سونگ رہا تھا ایک ایک کر کے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے خبر دی تھی کہ اس کی موت ایسے آئے گی۔ شیر آیا، قوم سوئی ہوئی ہے، وہ ایک ایک کا سر سونگ رہا ہے۔ کہتے ہیں حتی تخطی الی عتبہ، عتبہ کے سر تک پہنچا، جب پہنچا
فَقْتَطَعَ رَأْسَهُ مِن بَيْنِهِمْ، اس کے سر کو کھا گیا، کاٹ دیا۔ یہ ہے، اس نے انکار کیا، اس نے کہا دنا فتدلّا، اس کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں اس کا کافر ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا۔ اگلی آیت پڑھو جی۔ ما کذب ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا۔ آپ آگے پڑھیے۔ آفا، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ آفا تمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ یہ اس وقت کے جو منکرین تھے ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے والا قد رآہ نزلۃ اخری، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو